बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। और 29 जुलाई मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। बड़ी अहम खबरें। इमरान खान की जो अडयाला जेल में आज मुलाकात हुई, अपने बेटों के नाम इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम। और स्टैब्लिशमेंट खान के बेटों की आमद से क्यों खौफजदा है। मीडिया पर मुकम्मल काबू टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए खबरें चलाई जा रही हैं। और इसके साथ इमरान खान की ज़मानत के केसेस में अचानक बाकी जजेस की शमूलियत हुई। बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। और खान ने तहरीक से पहले आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलवाने का फ़ैसला क्यों किया। 3 बड़ी जमातों की आज तहरीक इंसाफ से अहम मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम में सितंबर में समात। एक फ़ैसले से पूरा निज़ाम दरहम बरहम होगा। सितंबर में अब ये मामला किस तरफ जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आज शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो नाम सामने आ गए। उमर यूब का चीफ जस्टिस को ख़त। खैबर पख्तूनख्वा में 22वां सर बकफ ऑपरेशन। सरसब्ज इलाके में सुर्खी छाई हुई है। और अफगानी सफ़ीर से भी गंडापुर की बड़ी अहम मुलाकात हुई। तफसील से बात करते हैं कि सबसे पहले खान ने 5 अगस्त की तहरीक का जब से ऐलान किया, इस्टेब्लिशमेंट फॉर्म 47 की हुकूमत, इनके सहाफ़ी ये खौफ में मुब्तला है। ये एक बेयकीनी है क्योंकि अवामी तहरीक का रुख कब कैसे बदल जाए इसकी कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। और यही सबसे बड़ा खौफ है। जब गैर यकीनी सूरत हाल हो तो रियासती ताकत बेबस नज़र आती, गैर मुस्तहकम नज़र आती है। और इस्टेब्लिशमेंट को उस बात का अंदाज़ा है कि एक मामूली सा वाक़या, एक नारा, एक वायरल क्लिप इस पूरे निज़ाम को जड़ से उखाड़ सकता है। खान के बेटों की पाकिस्तान आमद में आपको पता है खौफ में इजाफा है। ये तहरीक ज़ाहिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनेगी। 5 अगस्त की इस तहरीक को रोकने के लिए, हाईजैक करने के लिए, महदूद करने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है कि अवामी रद्द-ए-अमल की ताकत से इनके बाहर ना चला जाए। ये कितना बड़ा मामला होगा इसका अभी तक किसी को पता नहीं। खान के बेटों की शिरकत इसलिए अहम है। बाकायदा तौर पर जो अस्करी टाउट सहाफ़ी आज वारदात कह रहे थे, लेकिन हम लोग बैठे हैं इनकी वारदातें आपको पर्दे चाक करने के लिए। खान ने देखें जेल में सहाफ़ियों से बातचीत की, फिर जियो और एयरवाइज समेत इन तमाम खबरों की टिकर शुरू हो गई कि जी इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के वो तर्जमान शेख वकास ने पहले तो ये बात क्लियर की कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ तारीख का तयन बाकी है। और इमरान खान के बेटों ने इस दफ़ा खान से इजाज़त नहीं मांगी, उन्होंने इतला दी है कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर है इनके पास सहाफ़ी हैं, चैनल्स हैं, मीडिया पे कंट्रोल है। जेल में उन्हीं को मिलने देते हैं जिन्होंने खबरें फैलानी थी। इन्होंने खबर चला दी, खान ने मना कर दिया। हालांकि पिछले 2 साल से क्या बयानियाँ बना रहे थे कि जी इमरान खान के बेटे लंदन में मज़े कर रहे हैं, दूसरों के बच्चे इनकलाब के लिए वरगला रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगाते रहे जी खान के बेटे अपने बाप से मिलने क्यों नहीं आते, इनका बाप कैद में है, बच्चों को परवाह नहीं। और फिर जब इनके बेटों ने ऐलान किया कि हम अपने वाले से मिलने आए तो फ़ौरन राना सनाउल्लाह छोड़ दिया कि इमरान खान के बेटों को गिरफ़्तार कर लेंगे। फिर इल्ज़ाम लगा दिया जी कि ये तो इंतशार फैलाने आ रहे हैं। फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि देखिए इमरान खान अमेरिका की ग़ुलामी से इनकार करते हैं, बेटे अमेरिका क्यों गए। हालांकि मरीम नवाज़ के अपने भाई बाऊजी के दोनों करण अर्जन माशाल्लाह, दोनों शहरी, कारोबार, ख़ानदान सब कुछ मुल्क से बाहर है। लेकिन ये नवाज शरीफ को मिलने नहीं आए जब जेल में थे। अपनी वालदा के साथ जो नवाज शरीफ ने किया वो भी जानते, तो उन्हें सख्त तकलीफ़ है कि इमरान खान के बेटे अपने बाप से मिलने क्यों आ रहे हैं, जैसे कि मुल्क इनके बाप का है। अब बात देखें सिर्फ इतनी सी हुई कि इमरान खान से सवाल पूछा गया कि आपके बच्चे एहतजाज लीड करेंगे, तो इमरान खान ने कहा नहीं, उसके लिए इनका बाप ही काफ़ी है। एहतजाज की ज़िम्मेदारी पार्टी की है, पार्टी की आदत की ज़िम्मेदारी दी है। बल्कि एहतजाज की जो ज़िम्मेदारी अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को दी गई है। तहरीक इंसाफ तो एक बड़े तहादी के तौर पर उनके साथ है, जिनके साथ अवामी और स्ट्रीट पावर है। इमरान खान तो कभी भी जेल से नहीं कहेंगे कि मेरे बेटे आके तहरीक को लीड करें। ये तो उन्हें सियासत में बराह रास्त शामिल करना, मुद्दा जो हम बात करते हैं नज़रिए पे खान की मरूसियत की, वो अपने बाप के लिए कहीं अकेले बैठ जाए एहतजाज करें तो इनका ज़ाती है कि तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसे लीड करना बाकायदा एक सियासी अमल है। इमरान खान उसे कभी इजाज़त नहीं दी, उन्होंने आज तक अलीमा खान को इजाज़त नहीं दी। इमरान खान के बेटे अपने वालिद से मिलना इससे चाहते हैं। गुज़िश्ता 3 साल से बेटों की बाप से मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान जब हुकूमत में भी थे तो पिछले 3.5 सालों को मिला लें तो तकरीबन 7 साल में इनकी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई। जेल में भी कोई गिन चुन कर इमरान खान से बातचीत हुई, 7 महीनों से तो बातचीत ही नहीं हो रही। हुकूमत इसलिए खौफज़दा है कि इस तहरीक में जान ना आ जाएगी उनके पैर पाकिस्तान रखने से। और ये जानते हैं कि आलमी मीडिया में तो एक तूफ़ान आएगा, इनके पसीने इसलिए छूट रहे हैं। और उन्हें यह भी पता है कि इमरान खान के बेटे जब इमरान खान के अपने मुँह से मुलाकात में ये कैदोबंद की सऊबत सुनेंगे, ये तकलीफ़ें सुनेंगे, परेशानियाँ सुनेंगे, तो ये पूरी दुनिया को बताएंगे। और हुकूमत इस रिएक्शन से पहले ही देखें इतने ब्लंडर मार चुकी है, ख़ुद इतनी बड़ी खबरें बना चुकी हैं, इस केस को इमरान खान के बेटों को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर चुकी हैं। अलीमा खान ने क्लियर किया है कि इमरान खान के बेटों के पास शहरियत मौजूद है, नायकोप मौजूद है उनके पास, वो अपने घर आ रहे हैं, ये हुकूमत उन्हें नहीं रोक सकती। उन्हें किसी वज़ीर दाखिला से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये इनका मुल्क है, बनी गाला में इनका घर है, ज़मान पार्क में इनका घर है, वो पाकिस्तानी खान के बेटे हैं, पाकिस्तान खान के, और पाकिस्तानी हैं, तो उन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
لیکن حکومت چونکہ انہیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے، انہیں ان حالات میں جہاں عمران خان کی بہنوں کو پاکستان میں موجود ہو کے ملنے نہیں دیا جاتا. ابھی وہ چارلی کلاس عمران خان کا ایک دوست آیا پاکستان، اسے نہیں ملنے دیا گیا. برطانیہ سے وہ سعیدہ وارسی ممبر پارلیمنٹ آئی، اسے نہیں ملنے دیا گیا. عمران خان کے وکلاء کو نہیں ملنے دیتے، ڈاکٹرز کو، ان کے معالج کو، پارٹی کے رہنماؤں کو نہیں ملنے دیتے. تو ان کے بچوں کو عمران خان سے ملوانا، جب تک یہ اس بات پر تاریخ نہ دیں، کوئی تائید نہ کریں، ان کا آنا اس کا مقصد نہیں بنتا. کہ وہ آ رہے ہیں ملاقات کے لیے. اب انہوں نے چونکہ بیانیہ چلا دیا کہ جی امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو امریکہ سے بات نہیں بنی. حالانکہ امریکہ کا وزیر خارجہ خود پاکستان کا دورہ کرنے والا ہے، اور امریکہ سے تو ظاہر ہے بہت سی خبریں ہیں، اور اس میں سارے معاملات میں عمران خان کی رہائی کا معاملہ سر فہرست ہے. اب دیکھیں، یہ عمران خان کے دو بیٹے قاسم اور سلمان نہیں ہیں. عمران خان کے بیٹے ہیں 64 پاکستان کے نوجوان، جن کے مستقبل کی جنگ کے لیے خان قربانی دے رہا ہے. عمران خان نے قاسم اور سلمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی. عمران خان تو ان کی سالگرہ، ان کے اسکول، ان کی زندگی کسی موقع پر دستیاب نہیں تھا. وہ تو اس وقت پاکستان کی گلیوں میں، محلوں میں، جلسہ گاؤں میں پاکستان کے نوجوانوں میں مصروف تھا، جن کے لیے عمران خان قربانی دے رہا ہے. وہ لیڈ کریں گے احتجاج کو، اس تحریک کو. عمران خان کو اپنے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو پاکستان کے بیٹوں کی ضرورت ہے. وہ تو اپنے والد سے ملنے ہیں، مل کے چلے بھی جائیں گے. احتجاج میں شرکت کر لیں تو اس میں بھی بڑی بات ہے. اس قوم کے بیٹوں نے تو عمران خان کا نام اپنے خون سے 804 لکھا ہے گولیاں کھاتے ہوئے. قاسم سلمان نے ابھی تک خون سے خان کا نام نہیں لکھا. عمران خان سے تو عشق کی، محبت کی نوجوانوں کی داستانیں. ابھی دیکھیں اڈیالہ جیل میں آج آپ کو پتہ ہے، نورین خان ایک کارکن کا بتا رہی تھی، خود قید میں تھا، خود تکلیف میں تھا، کل رہا ہوا، آج اڈیالہ جیل پہنچ گیا. اب ظاہر ہے کارکنوں سے جانے تو نہیں دینا، انہوں نے ملاقات ایک خان کی بہنوں کی نہیں ہونے دیتے. وہ عمران خان کے کمرے کا دیدار کرنا چاہتا تھا کہ مجھے صرف دور سے دکھا دیں کہ عمران خان کس کمرے میں قید ہے. اسے پولیس والا ملا، پولیس والے نے 10,000 رشوت مانگ لی کہ میں دور سے تمہیں عمران خان کا کمرہ دکھا دیتا ہوں. اس نے 10,000 اس پولیس والے کو دیے صرف کمرہ دیکھنے کے لیے. ذرا اندازہ کریں ذرا عشق کا لیول. اس بیچارے کے اپنے پتہ نہیں کیا حالات ہے، کس پریشانی میں، کس تکلیف میں، پتہ نہیں کہاں سے 10,000 لایا ہے. یہ وہ عشق کی داستانیں ہیں کہ وہ کارکن اڈیالہ جیل پہنچ گیا. اس طرح کی کتنی انگنت کہانیاں جو ہمیں پتہ نہیں چلتی. اس عشق میں جو خان کے اس وقت قوم ہے، خان کی قربانی کو دیکھ رہے ہیں لوگ. عمران خان کے لیے گھر بار، بیوی بچے، کاروبار، نوکریاں، تعلیم، سب کچھ چھوڑ کر اس دیوانگی میں. ابھی آپ دیکھیں مری میں وہ انیس ستی نوجوان خوبصورت بچہ 26 نومبر میں شہید ہوا. اس شہید کی والدہ نے اپنا بیٹا کھو دیا. وہ اپنا غم بھلانے، اس دکھ بھلانے، بخوف کے بت توڑ کے خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے. کیونکہ یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ 2 سال مکمل ہو رہے ہیں امت مسلمہ کا یہ لیڈر قائم ہے. اس کی وجہ سے پاکستان چلے گا. انہوں نے جو فسطائیت کا ماحول بنایا ہوا ہے، پاکستان کی سیاست کی سب سے مشکل جیل بنائی ہے. عمران خان کی بیوی بھی جیل میں، وہ بھی جیل میں، بھانجا بھی جیل میں. تو لوگ جانتے ہیں اب 2 سال مکمل ہونے کی. ابھی دیکھیں جو یوتھ اس وقت نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں قصور میں دیکھ رہا تھا میاں آباد فاروق کا وہ جو سپارک ایک کرنٹ نظر آ رہا تھا نوجوانوں میں. ابھی اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں میں ISF ایک بہت بڑا سرپرائز دے گی. یہ آپ کو نظر آئے گا 5 اگست میں. 5 اگست کے تاریخی احتجاج میں شرکت کے لیے ابھی وہ جس طرح پورے پاکستان میں، سندھ میں آگہی مہم، موبلائزیشن چل رہی ہے. تحریک تحفظ آئین کی آل پارٹیز کانفرنس، اب جو آپ کو پتہ ہے بڑا معاملہ، اس میں آفتاب احمد شیرپاؤ اور افراسیاب خٹک اور جمعیت علماء اسلام کے شیخ مولانا شیرانی، یہ 3 بڑی جماعتوں کی ملاقات ہوئی ہے ان کی آل پارٹیز کانفرنس میں 5 اگست کو شمولیت کی. پھر اس کے بعد GDA ہے، مارنگ بلوچ کی جماعت ہے. یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اس وقت. تو تحریک انصاف کی قیادت تو دیکھیں پورے پاکستان میں اس وقت یہ اکٹھے ہو کے معاملے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. کہ جو ظلم ہو رہا ہے، 540 دن الیکشن کو ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو حکومت بنائے گی فارم 47 پہ، اب فارم 45 ہر موجود ہے ہر کینڈیڈیٹ کے پاس. الیکشن ٹریبیونل نے بنائے گئے کہ یہاں حاضر ڈیوٹی ہائی کورٹ کے ججز کو ہٹا کے وہ ریٹائرڈ جج لگائے. 540 دن ہو گئے ہیں یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا کہ اس کیسز کا کرنا کیا ہے. مینڈیٹ واپس نہیں کرنا. دوسرے معنوں میں سارا پاکستان جانتا ہے کہ 3/4 پر تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. یہ صرف مینڈیٹ کی آپ کو بتا رہا ہوں. 8 فروری کو جو الیکشن جیتے وہ تو آپ کے سامنے ہے. یہ جو 9 مئی کو واردات کر رہے ہیں، دیکھیں احمد بچر 3 مرتبہ ممبر رہ چکے ہیں صوبائی اسمبلی کے. 9 مئی سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں. جج نے فیصلے میں کیا لکھا کہ صرف تحریک انصاف کا تعلق ہونے کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن لیڈر سب سے بڑے صوبے کا نائل جمشید دستی، اعجاز چودھری، ملک احمد چٹھا، اب عبداللطیف چترالی کو بھی نائل کیا ہے. تحریک انصاف کی 5 نشستیں. اور یہ حالانکہ چترالی صاحب پنجاب سے نہیں، انہیں پتہ ہے وہاں تحریک انصاف جیت جائے گی، اس لیے دیر لگائی. اصل واردات تو ساری پنجاب میں آپ کو پتہ ہے، جہاں پنجاب میں جنرل اور جنرل کی آپ کو پتہ ہے. بہرحال یہ جو نوٹس انہوں نے دیے ہیں ججز کی 26ویں آئینی ترمیم کے، دیکھیں ستمبر میں کیس کا، جس طرح وہ مشرف کی PCO تھی. اب یہ جج فیصلہ کریں گے کہ 26ویں ترمیم جائز ہے یا نہیں.
اور یہ ستمبر میں پورا نظام اڑ سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, 1 فروری میں سماعت ہوئی ہے, دوسری ستمبر میں 6 مہینوں کے بعد. ویسے تو جج ان کے وہی جو بھرتی کیے گئے 17 سے 27 کیے گئے, آئینی عدالت بنائی گئی, ہائی کورٹ پہ ڈوگر سسٹم لگایا گیا, الیکشن کمشنر ریٹائر ہو اس کو بٹھایا ہوا ہے. اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا فائدہ اٹھانے والے لوگ اس کو سنیں گے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے فیصلے باہر سے آتے ہیں, جس طرح نواز شریف کا آیا تھا. تو جس طرح فیصلہ آیا ستمبر میں, ہو سکتا ہے اڑی جائے سارے. اب عمران خان کا 8 ضمانتوں کا کیس یحییٰ آفریدی نے آج لگانا تھا, آپ کو پتہ ہے, اور اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ سلمان صفدر ملک میں نہیں ہے. جلدی میں کیس لگایا گیا, اور سلمان اکرم راجہ کہتا ہے کہ 2 دن دے دیں, 2 دن کی تاریخ ڈال دیں. اس نے 2 ہفتے کی ڈالی. 9 مئی پہ بھی چیف جسٹس کو ابھی خط لکھا ہے عمر ایوب نے کہ جو انصاف کی آپ واردات کر رہے ہیں, سیاسی انتقام, عدالتی کارروائیاں کر رہے ہیں, بدنیتی کر رہے ہیں. شاہ محمود کا قریشی کا کیس ایک بہت بڑا مثال آپ کے سامنے کہ 9 مئی میں ثابت ہو گیا وہ کراچی میں تھے, اس وجہ سے مقدمے میں بری ہوئے. 3 مقدمات لاہور میں بنے ہوئے, گاڑی جلانے کے, مغل پورہ میں, اور نون لیگ کا دفتر. اب عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ کراچی میں تھے, اس کی وجہ سے انہیں بری کر دیا, لیکن اسی شہر میں 9 مئی کے وہ کیسز موجود. اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں. اب 12 اگست کو ایک نیا بینچ بن رہا ہے یحییٰ آفریدی, جس میں میاں گل حسن اور شفیع صدیقی صاحب موجود ہیں. میاں گل حسن باقی ججز میں سے یاد رکھیں, ان کی شمولیت 12 اگست کو خان کے 8 ضمانت کیسز میں بڑا معاملہ ہے. شفیع صدیقی سے البتہ فالتو ٹائر کی طرح گاڑی میں جو یحییٰ آفریدی کے وہی سارا لا دیتے. اب خیبر پختونخوا باجوڑ ملٹری آپریشن سربکف, یہ جو 3 دن کا کرفیو لا کے وہاں بڑی شدید تکلیف میں عوام ہے. یہ خیبر پختونخوا میں 22واں آپریشن ہے. مشرف کی جو ڈالری جنگ لگائی گئی تھی 2002 میں آپریشن شروع ہوئے, جنوبی وزیرستان میں ہوا تھا پہلا, پھر 2004 میں ہوا, آپ کو پتا, پھر 2007 میں ہوا یہ آپریشن رائے حق سوات میں جو ہوا تھا, اس کا پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3. پھر باجوڑ میں آپریشن شیر دل ہوا تھا, پھر 2009 میں آپریشن بلیک تھنڈر ہوا, بلیک تھنڈر سٹورم ہوا بلکہ, پھر آپریشن رائے راست ہوا, پھر آپریشن رائے نجات ہوا, پھر جنوبی وزیرستان کرم ایجنسی, آپریشن کوہ سفید خیبر ایجنسی میں ایک لگایا تھا, پھر آپریشن ضرب زن بھی تھا ایک, پھر خیبر 1, خیبر 2, خیبر 3, خیبر 4, آپریشن خیبر کے نام سے 2017 تک شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, ہر جگہ یہ آپریشن. پھر آپریشن ضرب آپ کو یاد ہوگا 2017 APS کے بعد. اب یہ جنوبی وزیرستان میں انہوں نے آپریشن شمشیر اور پھر کرم میں اورگزئی میں چھوٹے چھوٹے آپریشن کیے. آخری آپریشن کا آپریشن زلمے تھا. اب 2025 میں یہ 22واں آپریشن سربکف کے نام سے, بغیر عوام کی رضامندی, بغیر سیاسی مشورے کے, سیاسی جماعتوں کے, بغیر جرگے کے, عمائدین کے, دہشت گردی کے خلاف ایک دفعہ پھر آپریشن. اور یہ 2018 اور 2022 صرف وہ 4 سال خان کا دور تھا کہ KP میں کوئی آپریشن خان نے نہیں ہونے دیا. وہاں عمران خان سویلین حکومت, جرگے, قبائلی مشران اور مقامی لوگوں کو فیصلے کی طاقت دیتے تھے. افغان طالبان سے بھی سفارتی روابط بنائے, بارڈر کنٹرول کیا, فاٹا کا مرجر ہوا, مقامی نظام کو مضبوط کیا, وہاں پرامن مظاہروں کو سپورٹ کیا. دیکھیں PTM نے عمران خان کے دور میں کتنے بڑے بڑے جلسے کیے, آپ کو یاد ہوگا, ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے رہے, گفتگو ہوتی رہی. پھر جو دہشت گردوں کے خلاف اندرونی نیٹ ورکس پر کاروائیاں ہوتی نہیں, سپلائی چین پر کنٹرول کیا گیا, قابو پایا گیا. اب اس وقت 20 سے 25 ہزار دہشت گرد ہیں جن کی مختلف کالعدم تنظیموں کی رپورٹ ہے, جو افغان بارڈر سے وزیرستان, باجوڑ, مالاکنڈ ڈویژن تک. اب خیبر پختونخوا میں اس وقت کوئی 60,000 آن ریکارڈ فوج ہے, FC اور انٹیلیجنس ہے, رینجرز ہیں, لیویز ہیں, لیکن اصل تعداد ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو. لیکن یہ 21 آپریشن ناکام ہو چکے ہیں, کیونکہ شدت پسندی ادھر ہی ہے, عسکریت پسندی ادھر ہی ہے, کیونکہ یہ گولے بارود سے ختم ہو ہی نہیں سکتی. یہ سیاسی حل سے ہوتی ہے, جرگوں سے, پارلیمنٹ کی مقامی قیادت سے. جنرل باجوہ نے خود عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد 2022 کے بعد آپ کو پتہ لوگوں کو لا کے بسایا. مراد صحیح چیختا چلاتا رہا, شور مچاتا رہا, بار بار ثبوت دے, لیکن یہ واردات کر گئے. خیبر پختونخوا میں صرف عمران خان کی مقبولیت ختم کرنی تھی, اس میں یہ علی امین کی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے, وہ جتنے مرضی چیلنج دیں. یہ الزامات عمران خان کی حکومت پر لگ رہے ہیں ان کے دور میں آپریشن, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ علی امین صاحب رہیں وہاں پر. عمران خان کے جیل میں ہونے کے بعد دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں بیرسٹر سیف ہوں, علی امین ہوں, وہاں فوج کا کوئی کام نہیں رکتا. خیبر پختونخوا حکومت نے ابھی پشاور کی زمین جو ہے وہ کینٹ کو منتقل کرنے کی اجازت دی. تمام سیاحتی مقام پہلے بھی وہ فوج کے حوالے کر چکے ہیں. مدنی بل آپ کے سامنے آیا, پھر یہ بجٹ غیر مشروع طور پہ پیش ہوا, یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مقصد صرف اور صرف خان کی حکومت کو وہاں KP میں بدنام کرنا, لیکن اس مقبولیت کو دھچکا پہنچانا. اور وہاں مقامی سیاستدان بھی جیسے مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ آپ دیکھیں, اور بھی بہت سارے متحرک ہوئے ہیں, یا گڈ طالبان جنہیں کہہ کے لاتے رہے. اب مولانا صاحب کی تاریخ ہے. اچھا KP میں آپ نے دیکھنا ہو نا کہ آپریشن جب کرنا ہو, بس اب یہ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کہاں ہے. اگر یہ ملک کے باہر موجود ہیں سمجھ لیں آپریشن شروع ہو گئے.
مطلب 2004 سے آپ اٹھا کے دیکھیں لال مسجد کے واقعے کے بعد یہ تمام آپریشن کے اوقات دیکھیں، مولانا صاحب ملک سے باہر ہوتے ہیں، اس وقت بھی ترکی میں ہے، اس لیے شاکہ کا آپریشن ہوگا۔ اچھا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آج شوگر مالکان کے نام آگے سامنے، تلخ کلامی بھی ہوئی، گرما گرمی بھی ہوئی۔ عامر ڈوگر نے یہ سوال پوچھا تھا کہ چینی کا اتنا بڑا بحران ہے، شوگر ملک مالکان کے نام تو بتائیں کون ہے؟ حکومتی ترجمان نے کہا نہیں، وہ ملوں کے نام نہیں، مالکان کے نہیں، ملوں کے نام بتا دیتے۔ تو عامر ڈوگر نے نام خود لینے شروع کر دی۔ سب سے زیادہ شوگر ملیں آصف زرداری کی نکلی، دوسرے نمبر پہ جہانگیر ترین اور تیسرے نمبر عالیہ شریف۔ اور جو ہی یہ نام آئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طوفان مچ گیا، ہاتھ جو پڑ گیا چوروں کے گلے میں۔ بہرحال اس پہ مزید اور بھی کچھ چھوٹی موٹی خبریں ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، آج انٹرویو ہے بڑا اہم، اس میں وہ ڈسکس کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔